اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین صلوات پر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا۔ برادران گرامی، آج سے مسلسل 5 نشستیں بعنوان ولایت صغریٰ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور تربیت امت کے عنوان سے شروع ہو رہی ہیں، جس کی پہلی نشست جو ہے اس میں آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو 2 نشستیں ہو چکی، جس میں سے 9 نشستیں یکم محرم تا 9 محرم الحرام بعنوان سانحہ کربلا کے اسباب، اس کے بعد 5 نشستیں بعنوان ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا، اور آج کی یہ جو نشست شروع ہو رہی ہے یہ تینوں آپس میں اٹیچ ہیں، یعنی اسی گفتگو کا تسلسل ہے جو یکم محرم الحرام سے شروع ہوئی تھی کہ سانحہ کربلا کے جو اسباب تھے وہ کیا تھے، اور پھر ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے سانحہ کربلا جو ہے وہ پیش آیا۔ یہ جو جنگ لڑی گئی، جس کو دنیا جنگ کہتی ہے اور در حقیقت وہ ظلم ہے، وہ جو ظلم ہوا وہ صرف اس لیے ہوا کہ ولایت مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لوگوں نے اپنی اپنی ولایتیں بنا کر لوگوں کو اپنا مقلد بنا لیا تھا، اور 18,000 مفتیوں کے 9 لاکھ مقلد مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوچ کے قتل کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ کربلا کے لشکر یزید میں کوئی ایک بھی آپ کو غیر مسلم نظر نہیں آتا۔ لشکر یزید میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لڑنے والوں میں آپ کو عیسائی نظر آ جائے گا، جو وہاں سے گزرتے گزرتے مولا پہ قربان ہونے کے لیے آ گیا، لیکن لشکر یزید میں آپ کو سارے 9 لاکھ کے 9 لاکھ مقلد ہی نظر آئیں گے، اور انہی کی نسلیں آج بھی موجود ہیں، مقلدین آج بھی موجود ہیں۔ وہ 18,000 مفتی جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ جاری کیا تھا، ان کی نظریاتی نسلیں آج بھی موجود ہیں۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو یہاں پہ نیچے سردار حسین خان کے نام سے جو بندہ کمنٹ کر رہا ہے، آپ اس کے کمنٹ پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سوچنے والی بات ہے، میرے اس پیج کے اوپر پہلی پوسٹ سے لے کے آج کی نشست تک ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ میری کسی تحریر یا تقریر کے ذریعے کوئی ایک لفظ ایسا بتائیے کہ جہاں سے پتہ چل سکے، یا یہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے خدا نہ خواستہ نصیریت کو، غالیت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی، اور وہ یہ بات کہی کہ مولا کے در پہ آئیے، ولایت امیر کائنات پر آئیے، مولا امام حسن علیہ السلام سے لے کے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے ساتھ متمسک رہیے، اور ہر وہ ولایت جو اس ولایت کے مقابلے پہ آتی ہے وہ طاغوتی ولایت ہے، وہ جھوٹی ولایت ہے، جو اپنے اعمال کی قبولیت کو نہیں جانتا، جو اپنی نجات کا خود ضامن نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتا کہ میری بھی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی ولایت آپ کو نجات حاصل نہیں کروا سکتی، آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ تو کیا میرا یہ باتیں کرنا، کیا مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی طرف دعوت دینا، مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر قائم رہنے کا بار بار کہنا، کیا یہ نصیریت اور غالیت ہے؟ وہ لوگ جن کے امام نے یہ کہا کہ اظہار برات نہیں کرنا چاہیے، تبرہ نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگ جو مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے دشمنوں پر، ان کو نقصان پہنچانے والوں پر، ان کا پہلو شکستہ کرنے والوں سے اظہار برات نہیں کرتے، وہ یہاں پر آ کے جس قسم کی گالیاں دیتے ہیں، کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا
کہ ان لوگوں کا تعلق کس فرقے کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کا تعلق کس سوچ کے ساتھ ہے. میرے پہلے جو 2 نشستوں کے عنوان تھے، جو 9 مجالس ایک تھیں اور 5 مجالس ایک تھیں، اس میں بھی ولایت امیر کائنات کی بات کی گئی. یہی دعوت فکر دی گئی کہ جس کو اللہ حجت قرار دیتا ہے اس کی اطاعت اور اتباع واجب ہے، اس کی تقلید کرنی ہے، اسی کے ولایت کے ماتحت رہتے ہوئے اعمال صحیحہ کو سر انجام دینا. میری آج کی جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس کا مقصد بھی تو یہی ہے. تو پھر یہ لوگ جو آ کے یہاں پہ گالیاں دے رہے ہیں، یہ گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کس کی محبت میں گالیاں دے رہے ہیں؟ میں تو گالیاں کھا رہا ہوں اس محبت میں کہ مجھے اپنے مولا حقیقی امام زمانہ، حقیقی ولی الامر مسلمین والمومنین، حقیقی حجت اللہ الخلق، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا حق بیان کرنا ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اٹھے اور ولی الامر اور امام بن جائے، جس کا دل چاہے وہ حجت الاسلام والمسلمین بن جائے، بلکہ اس غیبت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو تربیت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت صغریٰ میں اپنے اصحاب کو دی تھی، اس کو جانیے، اس کو پہچانیے، اس تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ غیبت صغریٰ میں بھی مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عوام الناس کی دسترس میں تو نہیں تھے. ان کے 4 سفیر تھے، 4 وکیل تھے جن کے ذریعے رابطہ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. عوام الناس جو ہے وہ اپنے امام سے رابطہ کرتے تھے، امام جو ہیں وہ ان سے رابطہ کرتے تھے ان 4 سفیروں کے تحت، انہی کے ذریعے سے. کیوں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انہی 4 وکلاء کو، ان 4 سفراء کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی بھی بندے کے کسی بھی سوال کے جواب میں اپنے اجتہاد کے ذریعے، اپنے ظن قیاس کے ذریعے، اپنی علمی استطاعت کے ذریعے لوگوں کو فتویٰ جاری کرنا؟ کیوں نہیں دیا؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ سوال لا کے پیش کرتے تھے ان 4 وکلاء کے سامنے اور وہ لکھ کر بھیجتے تھے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے خط کے جواب میں خط لکھا کرتے تھے جسے توقیع مبارک کہا جاتا. اس توقیع کے ذریعے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. کیوں انہوں نے یہ کہا؟ اپنے 4 وکلاء میں سے کسی ایک وکیل کو بھی یہ کیوں نہیں کہا کہ سنو تم اب اس مقام پہ ہو کہ تم چاہو تو تم لوگوں کو فتوے دے سکتے ہو، ہر سوال میرے پاس بھیجنا ضروری نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہا امام؟ آپ شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ باب العلم کے بھکاری ہیں، آپ ان کے در سے علم حاصل کرتے ہیں. ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ ہم نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہر چیز لی ہے. ہمارا وسیلہ ہی اتنا زبردست ہے کہ اس میں کوئی غیر معصوم ہے ہی نہیں. اس میں سب کے سب حجت خدا ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، معصوم عن الخطا ہے. آپ شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ اپنے بنیادی عقائد سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کو چھوڑ کے کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے کسی ایسے شخص کو جس نے ساری زندگی میں خمس اور زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر پل کے روٹی کھا کے علم حاصل کیا ہے، اس کے قیاس کو، اس کی رائے کو دین سمجھ لیں؟ آپ کو تو یہ حکم تھا کہ آپ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں یا صاحبان امر کی طرف رجوع کریں. آپ نے صاحبان امر اپنے کیسے بنا لیے؟ آپ نے کسی مجتہد کو ولی الامر مسلمین کیسے تسلیم کر لیا؟ کیا ولی الامر کا مطلب اولی الامر ہونا نہیں ہے؟ یہ کیسا اولی الامر ہے جو اپنے جسم پر بھی اپنی حکومت نہیں رکھتا؟ یہ کیسا ولی الامر ہے جو اپنے جسم کے کسی عیب کو دور نہیں کر سکتا؟ وہ کیسا ولی الامر ہے؟ ہم نے تو 1400 سال سے جس کو اپنا ولی الامر مانا، جس کو اولی الامر مانا، اس کے اختیارات تو یہ ہیں کہ وہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور ستارے کو اپنی دہلیز پہ اتار لیتا ہے، وہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور سورج کو پلٹا لیتا ہے، وہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور سورج سے گفتگو کر رہا ہے. ہم نے تو ان کو مانا. یہ آج اس صدی میں آ کے گزشتہ 10 15 20 سالوں میں ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ وہ جو اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ کہلاتے تھے، وہ اب ان کو ولی الامر مان رہے ہیں کہ جن کے پاس اب جو ہے وہ حکومت آ گئی.
یہ جو ولایت فقیہ کے جتنے بھی دعوے دار ہیں، میں ان کی گردنوں پہ پیر رکھ کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آج تمہارا ولی الامر خامنہ ہی صرف اس لیے ہے کہ اس کے پاس حکومت ہے، یعنی تمہارے نزدیک ولایت فقیہ کا کنسپٹ ہی یہ ہے کہ ولی فقیہ وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس حکومت نہیں ہے وہ ولی فقیہ نہیں ہو سکتا، وہ ولی الامر نہیں ہو سکتا. یہ تمہاری ولایت فقیہ ہے، اور جو اخذ کی ہے تم نے برادران اہل سنت سے، کیونکہ ان کا تو 1400 سال سے عقیدہ ہی یہ ہے. وہ تو کہتے ہیں جو حکومت میں آ جائے، جس کی حکومت قائم ہو جائے، وہ ولی الامر ہوتا. یہ عقیدہ تو اہل سنت کا ہے. مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جس کی حکومت ہو وہ ولی الامر. یہ تو صرف شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ولی الامر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے امر پر ولی قرار دے دے. ولی الامر وہ ہوتا ہے جو علم لدنی کا مالک ہو. ولی الامر وہ ہوتا ہے جو مشیت الہیہ کا مصداق ہو، جو مشیت الہیہ کے تحت چلتا ہو. ولی الامر وہ ہوتا ہے جو ارادت اللہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ اپنی مشیت کو اور اپنے ارادے کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہوتا ہے ولی الامر. یہ کیسا ولی الامر ہے جو اپنے جسم پر کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، جو اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی ڈاکٹر کا محتاج ہے؟ یہ کیسا ولی الامر ہے؟ ولی الامر تو وہ تھا کہ جو کسی کو مس کرتا تھا تو اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. مادرزاد اندھے کو، جس کو آج تک میڈیکل سائنس دوبارہ بینائی نہیں دے سکتی، جو پیدائشی اندھا ہو، اس کو مس کرتا تھا تو اس کو آنکھیں مل جاتی تھیں. ولی الامر تو وہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کر سکتا. ولی الامر تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں سورہ انا انزلنا میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جس کے پاس کوئی فرشتہ تک نہیں آتا وہ ولی الامر کیسے ہوا؟ جن کو طالب علم رہنا چاہیے تھا، جن کو ذاکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے تھا، جن کو ولایت مولا امیر کائنات اور ائمہ معصومین کی تبلیغ کرنی چاہیے تھی، دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ ولایت علی کیا ہے، ولایت معصومین کیا ہے، وہ اپنی ولایت لے کے آ گئے. وہ خود ولی الامر بن کے بیٹھ گئے. ولایت علی کے منوانے کی بجائے انہوں نے ولایت فقیہ کو لوگوں پر نافذ کر دیا. اگر ان کے خلاف میں آواز اٹھاتا ہوں تو غلط کیا کرتا ہوں؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ دنیا کو بتائیں کہ ولایت امیر کائنات کیا ہے، یہ دنیا کو بتائیں کہ شیعہ عقیدے میں امام کون ہوتا ہے، شیعہ عقیدے میں ولی الامر کون ہوتا ہے، شیعہ عقیدے میں حجت خدا کون ہوتا ہے، تو کیا یہ میرا مطالبہ غلط ہے؟ نہیں. اس بنیاد پہ اگر مجھے گالیاں دیتے ہو، گالی نصیری کہتے ہو، تو میں اپنا معاملہ اپنے مولا کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں. کل جب میرا زمانے کا امام تشریف لے آئے گا، اور یقیناً آئے گا، تو اس کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی فریاد بلند کروں گا کہ میرے مولا، میں آپ کے حق کی بات کرتا تھا اور یہ لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے. میں آپ کے حق کی بات کرتا تھا، یہ میری کردار کشی کرتے تھے. تم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. الحمدللہ میں ایک عرصہ ہو گیا تم لوگوں کے سامنے تمہارے اس مرجعیت اور نظام ولایت اور اجتہاد اور تقلید اس سارے کا پوسٹ مارٹم کرتا چلا آ رہا ہوں. تم میں سے آج تک کوئی شخص میرے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا. یہ میرے مولا کا میرے اوپر کرم ہے. یہ جو نشست شروع کر رہا ہوں، ان نشستوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک معمولی سی عقلی سی بات ہے، منطقی سی بات ہے. آپ کے گھر کا بزرگ، آپ کے والد صاحب، اگر انہیں کچھ عرصے کے لیے گھر سے جانا ہو تو کیا وہ اپنے گھر والوں کو بغیر کوئی تربیت دیے، بغیر کوئی احکام دیے، اس تمام عرصے میں جتنے عرصے میں وہ گھر پہ موجود نہیں ہوں گے، بغیر کچھ کہے چلے جائیں گے؟ نہیں نا.
یقیناً کچھ نہ کچھ احکامات دے کے جائیں گے، عملی تربیت کروا کے جائیں گے، بتا کے جائیں گے کہ میری غیر موجودگی میں تم نے وقت ایسے گزارنا۔ تو جب آپ کے والد گھر سے جاتے ہوئے آپ کو بے یار و مددگار، بغیر کسی رہبری کے، بغیر کسی چیز کے نہیں چھوڑ کے جاتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ زمانے کا امام، حجت خدا، ہادی برحق آپ کو ان اللو تللوں کے سہارے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ جس کا جو دل چاہے وہ منہ پھاڑ کے فتویٰ جاری کر دے، مجتہد کہلائے، خود ہی آیت اللہ العظمیٰ اور ولی الامر مسلمین بن جائے، ان کے حوالے کر کے جائیں گے؟ جس میں سے ایک اگر حلال کہتا ہے تو دوسرا حرام کہہ کے اس کو جھٹلاتا ہے، ایک اگر حرام کہتا ہے تو دوسرا اس کو حلال کہہ کے اس کو جھٹلاتا ہے، اور ان دونوں کے دلال وہ آپ کو کہتے ہیں آپ اپنے مرجے کے فتوے کے مطابق عمل کریں، دونوں ٹھیک ہیں۔ کیا آپ کی عقل کام نہیں کرتی؟ کیا اللہ نے آپ کو عقل عطا نہیں کی؟ کیا آپ اس بات کو سوچ نہیں سکتے کہ ایک حلال کہہ رہا ہے، دوسرا حرام کہہ رہا ہے، دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حلال کے پیروکار، جس نے حلال کہا ہے، کہ مثال کے طور پہ سیستانی نے کہا مور حلال ہے، یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں، چار ان کے مجتہدوں نے کہا، فاضل انکرانی، خوئی، بشیر نجفی، وحید خراسانی، ان چار کا فتویٰ موجود ہے کہ مور حرام ہے۔ حرام اور حلال کی بات ہو رہی ہے، حرام اور حلال کی۔ اکیلا سیستانی کہہ رہا ہے مور حلال ہے، چار ان کے مجتہد کہہ رہے ہیں کہ مور حرام ہے، اور ان کے درمیان جو ان کے بروکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے مرجے کے فتوے کے مطابق کریں، اگر آپ سیستانی کے مقلد ہیں تو مور کو حلال سمجھ کے کھائیں، اگر آپ ان چاروں میں سے کسی کے مقلد ہیں تو حرام سمجھ کے مت کھائیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیستانی کا مقلد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جنت میں جائے گا، اور ان چاروں کا مقلد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جنت میں جائے گا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سیستانی نے یا ان چاروں میں سے کسی ایک نے اللہ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دیا؟ اور کیا شریعت نے آپ کو بتایا نہیں کہ اللہ کے حلال کو حرام یا حرام کو حرام میں تبدیل کرنے والا عالم نہیں ہوتا، حرام زادہ ہوتا، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا؟ کیا یہ شریعت آپ تک پہنچی نہیں؟ اگر میں آپ کو اس حوالے سے دعوت فکر دیتا ہوں، اگر میں یہ سوال اٹھاتا ہوں، تو جواب دینے کی بجائے، دلیل کے ساتھ بات کرنے کی بجائے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ ہاں، تمہارا گالیاں دینا بتاتا کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ لڑائی پہ اتر آتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب جاہلوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ تمہارے دشمن ہو جاتا ہے۔ مولا کی طرف آؤ۔ یہ کتابیں جو پہلے صرف لائبریریوں میں پائی جاتی تھی، وہ کتابیں جن کو صرف عربی زبان میں لکھا گیا تھا، وہ کتابیں اب اردو ترجمے کے ساتھ تمہاری دسترس میں ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کمپیوٹر سائنسز کی مشکل لینگویج پڑھ سکتے ہو، الجبرا کے نشانات تمہاری سمجھ میں آ جاتے ہیں، مولا کی حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ تم کوشش ہی نہیں کرتے۔ حجت خدا، جس کو اللہ نے تم پر حجت بنایا ہے، اس کی ولایت میں رہنا ہے۔ اور ولایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر کام صرف اس کے حکم کے مطابق ہو جس کو اللہ نے تمہارے اوپر ولی الامر اور حجت بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اقرار تو علی ولی اللہ کا کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا ولی الامر تو امام زمانہ کو مانو اور عمل قیاسیوں کے اوپر کرو۔
ایک مجتہد سے جا کے پوچھو، جاؤ تمہیں چیلنج دیتا ہوں، جاؤ اپنے مرچے سے جا کے پوچھو کہ آپ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے اس کے نیچے واللہ عالم بالصواب کیوں لکھا؟ اس سے پوچھو کہ آپ کا یہ جو فتویٰ ہے یہ حکم ظاہری ہے یا حکم واقعی ہے؟ جن کو نہیں سمجھ میں آتا کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کہتے کس کو ہیں، حکم ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر جو نظر آیا اس کے مطابق ہم نے جواب دے دیا، حکم واقعی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے یہ وہی ہے۔ جاؤ تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، جاؤ اپنے خامنائی سے لے کے سیستانی تک، بشیر باٹا پوری سے لے کے ڈھکو مسلی تک کسی سے جا کے پوچھو کہ اس کا فتویٰ جو ہے وہ حکم واقعی ہے یا حکم ظاہری ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ حکم ظاہری ہے تو پھر کم از کم اتنا تو سوچو کہ یہ تو اس کی صرف رائے ہے، یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مجتہد کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور جب مانتے ہو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے تو پھر اگر تم کسی کو صحیح سمجھ کے اس پہ عمل کرو اور وہ غلط نکل آئی تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اسی سے یہ پوچھو کہ مولا نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا کہ تم جا کے کسی سے سوال مت کرو، ضرور کرو، لیکن سوال کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ مولا نے کیا کہا۔ تو پھر مولا کی طرف رہو، پھر ہر معاملے میں یہ پوچھو مولا نے کیا کہا۔ اگر کوئی تمہیں ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے دیتا ہے واللہ عالم بالصواب تو اسے کہو او پائی جان مجھے مولا کا قول دے دو، میں اس قول پہ عمل کر لوں گا، یہ سوچ کے عمل کروں گا کہ میرے مولا کا حکم ہے، پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مولا کی ہوگی۔ میں تو کہہ سکوں گا نا مولا آپ کا حکم تھا میرے سامنے، میں نے آپ کی اس حدیث پہ عمل کیا، مولا کا حکم مانو۔ ان 5 نشستوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام نے تربیت کیسے کی ہے۔ جانتے تھے کہ غیبت کبریٰ آ رہی ہے، وہ جانتے تھے کہ ایک طویل عرصہ ہے کہ جب آمد الناس میرے سامنے نہیں ہوں گے، اس لیے غیبت صغریٰ میں انہوں نے اپنے اصحاب کی تربیت کی، انہوں نے بتایا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ یہ جو میں نے ابتدائی کلام میں کہا، سوال اٹھایا کہ کیوں جو 4 وکلاء ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے، ان کے فتووں کی کتاب نہیں ملتی، امام نے ان کو کیوں حق نہیں دیا کہ تم اجتہاد کر کے فتویٰ دے دو؟ کیوں وہ خط لکھتے تھے اور امام زمانہ علیہ السلام کو، اور امام زمانہ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے خط لکھ کے جواب دیتے تھے؟ کیوں؟ کیا یہ تربیت نہیں تھی؟ اپنے شیعوں کی مولا تربیت نہیں کر رہے تھے؟ کیا یہی نہیں سمجھا رہے تھے کہ ہم تمہارے سامنے ہوں یا نہ ہوں، تم کسی بھی دور میں آ جاؤ، تم پر واجب یہ ہے کہ ہم تک پہنچو، اس بات کو تلاش کرو جو ہم نے کہی ہے کوئی مائی کا لال جو میری اس سوال کا جواب دے سکے اور رد کر سکے؟ اور پھر یہاں پہ اب میں سوال کر رہا ہوں، میرا دوسرا سوال ہے، جن کو امام زمانہ علیہ السلام نے خود اپنا وکیل مقرر کیا، جب ان کو اجتہاد کا حق نہیں دیا تو آج 1400 سال بعد کا مدرسے میں صدقے زکوٰۃ کے پیسوں پہ پلنے والے ملا کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ وہ اجتہاد کر کے فتوے جاری کرے، اپنے رائے، اپنے زن، اپنی قیاس کو اللہ کا حکم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے؟ کس نے دیا؟ علی بن عثمان سمری کو کہا کہ تم فتویٰ دو، دیا اس نے کوئی فتویٰ؟ ہے کوئی توضیح المسائل؟ نہیں ہے۔
تم نے بڑی کوشش کی ان کو نوابین اربا بنا کے، نائب بنا کے، کہ معصوم کا نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے تاکہ آج کے اس دور میں تم نائب بن سکو، لیکن کہاں تک بچو گے؟ حجت خدا نے تمہارے سارے دروازے بند کر دیے۔ میری آج کی جو گفتگو ہے وہ بہار الانوار کی جلد نمبر 12 اردو ترجمے میں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کے ذیل سے ہوگی، اس کے ساتھ ہوگی۔ کتاب بھی دکھاؤں گا، مولا کا فرمان بھی دکھاؤں گا، اور پھر بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھو تمہارے زمانے کا امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آج مولا کے خود ساختہ نائب بنے بیٹھے ہیں، اپنے ان وکلاء کو جن کو انہوں نے نائب بنا دیا تھا، ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے پڑھو، یہ نہ کہنا کہ بغیر کسی دلیل کے بات کرتا ہوں، نہیں، میں بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 12 ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اردو ترجمہ اویلیبل ہے۔ اندھی تقلید کرنے کی بجائے کیوں نہیں کتاب خریدتے اور پڑھتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ تمہارے امام زمانہ نے، تمہارے مولا نے کہا کیا ہے؟ بہار الانوار جلد نمبر 12 باب نمبر 23، یعنی تسلسل ہے پچھلے ابواب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کا عنوان لو پڑھو، یہ نہ کہنا کہ ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ غیبت کبریٰ میں دیدار امام کے دعوے دار، آج تمہیں تمہارے یہ جو بروکر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان مجتہدوں کے، یہ تمہیں یہ کہتے ہیں او جی ان کا تو رابطہ ہے امام سے، امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ ہے، یہ ان سے پوچھ کے ہی تو سارا کچھ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نائب ہیں۔ لو سنو امام نیابت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ پہلی حدیث اس جلد کی، باب نمبر 23 کی پہلی حدیث، غیبت کبریٰ میں دیدار امام کے دعوے دار، آخری توقیع امام زمانہ علی بن محمد کے نام، علی بن محمد سمری، وکیل ہے سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ پڑھیے، عربی متن بھی موجود، اردو ترجمہ بھی موجود، بہار الانوار سے دکھا رہا ہوں، احتجاج طبرسی میں یہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں اے علی بن محمد سمری سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری وفات پر تمہارے بھائیوں کو صبر کا عظیم ثواب عطا فرمائے۔ سمجھ میں آئی پہلے جملے سے؟ ولی الامر وہ ہوتا ہے جو وقت سے پہلے جانتا ہے کہ کون کس وقت دنیا سے جائے گا۔ ولی الامر وہ نہیں ہوتا جو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ دنیا سے کب جائے گا۔ یہ ہے شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ، یہ ہے عقیدہ۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اس نے دنیا سے کس حالت میں مرنا ہے وہ لوگوں کا ولی الامر بن جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ اب تمہاری موت 6 دن میں واقع ہو جائے گی، لہذا تم اپنے تمام کام سمیٹ لو اور آئندہ اپنی وفات کے بعد کے لیے کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کرنے کی وصیت نہ کرنا۔ اب اس جملے پر توجہ فرمائیے، امام فرما رہے ہیں کہ تم اپنا قائم مقام، اپنا نائب کسی کو نہ بنانا۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نائب ہیں امام زمانہ کے، اس نیابت عمومی کا بھی سلسلہ امام نے یہ کہہ کے بند کر دیا کہ جس کو میں نے اپنا وکیل بنایا تھا وہ بھی اپنا نائب اب کسی کو نہیں بنائے گا۔ یہ تو نیابت کا دروازہ ہی بند کر دیا امام نے۔ تم نائب کیسے بن گئے؟ تم نے یہ دعویٰ کیسے کر لیا کہ
ہم نائب امام ہیں، اور تمہارے مقلد کیسے کہتے ہیں کہ یہ نائب امام ہے، جبکہ امام واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں، لکھا ہوا ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا امام کا حکم موجود ہے کہ آج کے بعد کسی کو اپنا قائم مقام مقرر نہ کرنا۔ آج کا ملا کہتا ہے وہ نیابت خصوصی تھی، یہ نیابت عمومی ہے۔ کمال ہے، اگر یہ نیابت اتنی ہی ضروری ہوتی تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہ نہ کہتے کہ کسی کو اپنا نائب مقرر نہ کرنا، اپنا قائم مقام مقرر نہ کرنا، بلکہ یہ کہتے کہ اپنے بعد فلاں کو اپنا نائب مقرر کرو، اور اس کے بعد اس کو یہ وصیت کر کے مرنا کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا اس کو اپنا نائب مقرر کرے۔ پھر حکم ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کسی کو اپنا نائب مقرر نہ کرنا۔ سمجھ میں آئی کہ ملا کیسے آپ کو دھوکہ دیتا ہے؟ آپ کے مولا کا فرمان کیا ہے اور ملا آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کچھ حالات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر امام نے اس توقیع میں لکھا ہوتا علی بن محمد سمری کو کہ اپنے بعد اپنا نائب مقرر کر جانا، تو پھر آج تمہاری نیابت کو شاید کوئی کسی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی دلیل مل جاتی، لیکن پھر بھی تم علی بن محمد سمری کے نائب ہوتے، کیونکہ علی بن محمد سمری امام زمانہ کا نائب نہیں ہے، وکیل ہے۔ تم وکیل کے نائب کہلواتے، امام کے نائب کیسے بن گئے تم؟ پھر امام آگے فرماتے ہیں کیونکہ اب غیبت تامہ واقعہ ہو چکی ہے اور بغیر حکم خدا کے اب ظہور نہ ہوگا، اور وہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد، جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ اور یہ جملہ جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، اور آئندہ میرے شیعوں میں سے کچھ لوگ مجھے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے، لیکن جو شخص خروج سفیانی سے قبل مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مفتری ہے۔ فہو کذاب مفتر، امام کہہ رہے ہیں اس غیبت کبریٰ میں جو شخص مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے۔ اب بتاؤ، جو تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کا امام سے رابطہ ہے، یہ امام سے ملاقات کرتے ہیں، جو آج تمہیں یہ کہہ رہے ہیں، میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، جو آج تمہیں یہ کہتے ہیں کہ مسجد جمکران میں 40 جمعراتیں اگر تم عبادت کرو گے تو امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے گی، وہ سچے ہیں یا امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ خط سچا ہے؟ کون سچا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ممکن نہیں ہے اس غیبت کبریٰ میں۔ یہ توقیع ہے، یہ امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہے، واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جس کو انہوں نے خود وکیل مقرر کیا تھا اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا نائب مقرر کرے، وکیل کا نائب بھی مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کجا یہ کہ لوگ امام کا نائب بن جائیں۔ کیا یہ امام تربیت نہیں کر رہے؟ کیا غیبت صغریٰ میں لوگوں کو بتا نہیں رہے کہ غیبت کبریٰ میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر دیکھیے بہار الانوار کتاب کا نام ہے، اردو ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، چیپٹر نمبر 23، اس کی پہلی حدیث، یعنی یہ کتاب آپ مارکیٹ سے خریدیں اور خریدنے کے بعد جب آپ اس کو کھولیں گے تو جو پہلی حدیث اس کی سامنے آئے گی وہ توقیع امام زمانہ سامنے آئے گی، جس میں یہی جملے لکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہے کوئی جو میری اس بات کو رد کرے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کر رہے ہیں غیبت صغریٰ میں
کہ میرا نائب تو دور کی بات، میرے کسی مقرر کردہ وکیل کا نائب بھی اب نہیں ہوگا۔ کیا امام بتا نہیں رہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے گا اس غیبت کبریٰ میں خروج سفیانی سے قبل کہ اس نے مجھ سے ملاقات کی ہے، وہ کذاب بھی ہے، وہ مفتری بھی ہے، افترا کرنے والا جھوٹا ہے۔ کس کی بات مانیں گے آپ؟ امام کی بات مانیں گے یا ان ملاؤں کی بات کو تسلیم کریں گے؟ تربیت امام کو سمجھیے، غیبت صغریٰ میں غیبت کبریٰ کے لیے تربیت دے رہے ہیں امام۔ اور یہ کتاب کا عکس، حوالہ، ہر چیز آپ کو دے رہا ہوں، نہ کریں میری بات پہ یقین۔ میں نے کب کہا کہ میری بات پہ یقین کریں؟ لیکن جو حوالہ دے رہا ہوں، جو دلیل دے رہا ہوں، اس کو تو کم از کم پرکھیے کہ وہ ویسی ہے یا نہیں، کیا یہ آپ کے امام کا حکم ہے یا نہیں۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، آپ کو کتابوں کے اندر اسی بہار الانوار میں آپ کو میں وہ لوگ بھی دکھاؤں گا اگلی نشستوں میں جن کی ملاقات ہوئی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن وہ ملاقات ہوئی ہے غیبت صغریٰ میں، غیبت کبریٰ میں نہیں ہوئی۔ غیبت صغریٰ میں امام جس کو چاہتے تھے اس سے ملاقات فرماتے رہے ہیں۔ غیبت کبریٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب امام سے ملاقات ممکن نہیں رہی۔ جو بھی کوئی فلسفی، جو بھی کوئی مجتہد، جو بھی کوئی منطقی آپ سے یہ کہتا ہے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے، وہ غلط کہتا۔ سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نوکروں سے آپ کو پیغام پہنچا سکتے ہیں، ان کو خود ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ہر صفت کا مظہر ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رحیم ہونے کا مظہر ہے آپ کا اور میرا سلطان مولا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کی ہر صفت کے مظہر ہے معصومین، لیکن اللہ کی صفت غیب کا مظہر اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ آپ کا اور میرے اس زمانے کا امام ہے۔ اس غیبت کبریٰ کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح اللہ کا مشاہدہ ممکن نہیں، اسی طرح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ، ملاقات ممکن نہیں۔ یہ غیبت کبریٰ اللہ جل شانہ کی صفت غیب کی مظہر ہے کہ اللہ غیب میں رہ کے کیسے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ غیب میں رہ کے کیسے ہدایت دے رہا ہے، اللہ غیب میں رہ کے کیسے کائنات میں جو اس کی مخلوق ہے اس کو رزق عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے، بارش برساتا ہے، تمام نعمتیں دے رہا ہے غیب میں رہ کے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے آج آپ کا اور میرا امام غیبت کبریٰ میں ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر جو شیطان کو غیب میں رہتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں کہ آج تک وہ کسی کے سامنے آ کے اس کو بھٹکاتا نہیں ہے، قلب میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ وہ شیطان کے اختیارات کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نمائندہ، اس کی حجت خدا ہے، اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ظاہری بندے کی ضرورت ہے، کسی نائب کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ غیب میں رہ کر آپ کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ اگر اسی بات کو سوچو تو یہ مقام ظلم ہے کہ تم اس ظلم کے قائل ہو کہ شیطان غیب میں رہ کے تمہیں بھٹکا سکتا ہے، اللہ اور اس کا نمائندہ، اس کی حجت غیب میں رہ کے تمہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ کس ایمان کے مالک ہو تم لوگ؟ کیا یہ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ ہے؟ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔
کہ ہمارے وقت کی حجت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف غیبت کبریٰ میں ہوتے ہوئے بھی ہماری ہدایت کر رہے ہیں. یہ ہے شیعہ عقیدہ. یہ جو نظام اجتہاد و تقلید لے کے آج سامنے آ کے بیٹھ گئے ہیں، انہی سے پوچھو نا. اب تو عقیل الغربی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ اجتہاد جو ہے یہ ضد معصوم میں ایجاد ہوا تھا، معصوم کی مخالفت میں بنایا گیا تھا. اس بات کا اعتراف مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب میں کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ 7ویں صدی ہجری تک یہ لفظ اجتہاد جو تھا یہ متروک تھا. شیعہ اس کے خلاف کتابیں لکھتے تھے، چیپٹر قائم کر کے کہتے تھے کہ تشیع میں اثنا عشریہ امامیہ میں اجتہاد جائز نہیں. یعقوب کلینی نے کتاب لکھ ڈالی، احادیث جمع کر ڈالی، اصول کافی لکھ ڈالی، اس نے توضیح المسائل کیوں نہیں بنائی؟ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الادعاء میں اسی اجتہاد کی مذمت کیوں لکھی؟ اس نے اپنی توضیح المسائل کیوں نہیں دی؟ لیکن یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو عقل استعمال کرتا ہے. سوال پوچھو، ضرور پوچھو، لیکن جس سے بھی پوچھو اس سے یہ پوچھو کہ مولا نے کیا کہا. اسی کتاب میں تیسری حدیث اسی چیپٹر کی حضرت خضر کے بارے میں حضرت خضر دور غیبت میں امام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے مونس تنہائی ہیں. تو کیا امام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف حضرت خضر کے ذریعے اپنی امت کو پیغام نہیں بھیج سکتے؟ غیبت کبریٰ مولا امام زمانہ کے لیے ہے، خضر کے لیے تو نہیں ہے. وہ لوگ جو آج بھی حضرت خضر پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ طویل زندگی کے مالک ہیں، آج بھی موجود ہیں، بھٹکے منہوں کو رستہ دکھاتے ہیں. خضر پہ ایمان رکھنے والوں اپنے زمانے کے امام پر یہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ کم از کم خضر جتنا ہی ایمان رکھ لو. یہ کتاب خریدے اور پڑھیں. اب یہ دیکھیے اسی چیپٹر کی 11 نمبر حدیث، یہ سب سے نیچے جو ہے، غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں فرق. کلینی نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے محمد بن حسن سے، انہوں نے ابن محبوب سے، انہوں نے اسحاق سے روایت کی ہے. ان کا بیان ہے کہ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا. اب کیا فرمایا یہاں پڑھیے، یہ لکھا ہے امام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے 2 غیبتیں ہوگی. ایک ان میں سے صغریٰ غیبت ہے، دوسری طویل یعنی کبریٰ. پہلی غیبت میں سوائے چند مخصوص شیعوں کے آپ کا جائے قیام کسی کو معلوم نہ ہوگا، اور دوسری غیبت میں سوائے آپ کے مخصوص خاتموں کے. غیبت صغریٰ میں شیعوں کے اور غیبت کبریٰ میں سوائے مخصوص آپ کے خادموں کے کسی کو علم نہیں ہوگا کہ آپ کہاں ہیں. تو بتائیے پھر آج جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کا امام سے رابطہ ہے، وہ اپنی بات میں کس حد تک سچے ہیں بتائیں گے؟ کون سا عقیدہ آپ کو چاہیے، وہ جو مولا نے بیان کیا یا وہ جو ملا آپ کو بتاتا؟ کس عقیدے کو مانیں گے آپ؟ جو باتیں میں نے کہی ہیں کیا میں نے اپنے پاس سے کہی ہیں؟
کیا میں نے آپ کو آپ کے مولا کا فرمان نہیں دکھایا؟ کیا میں نے آپ کے سامنے مولا کی توقیع مبارک نہیں رکھی؟ کیا اس کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ جو آپ کے مذہب کی معتبر ترین کتابیں ہیں؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو توقیع کے ذریعے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے تھے اپنے وکلا کو، جو تم سے سوال کرنے آئے تم ہماری طرف سے وکیل ہو، تمہارے پاس علم ہے، ہم نے تمہیں تعلیم دے دی، فتوے دے دیا کرو۔ کیوں نہیں کہا؟ یاد رکھنا یہ جو 5 نشستیں ہیں، اس میں میری ساری گفتگو مولا امام زمانہ کی توقیحات مبارک کے ذیل میں ہوگی۔ میں مولا کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط تمہیں دکھا دکھا کے تمہارا پوسٹ مارٹم کروں گا، تمہیں بتاؤں گا۔ آج کا ملا کہتا ہے آج کے مسائل کس سے پوچھیں، امام زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نہیں ہے تو اب ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے مولا نے یہ نہیں بتایا کہ غیبت کبریٰ میں کیا کرنا، کیسے زندگی گزارنی ہے؟ اور تم تو امام زمانہ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، یہ بات تو صادق آل محمد علیہ السلام نے اپنے دور میں بتا دی ہوئی ہے کہ غیبت کبریٰ میں کیا کرنا، اور یہ میں ثابت کروں گا، یہ دکھاؤں گا تمہیں کتابیں۔ وہ جی حدیث میں اختلاف ہے، مختلف حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں کرنے کا حکم ہے، ایک حدیث میں نہ کرنے کا حکم ہے، تو اب ہم اگر مجتہد کے پاس نہ جائیں تو کیا کریں؟ یہ اجتہاد کا حق کس نے دے دیا مجتہد کو؟ ایسی صورتحال میں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ مولا کا حکم جانیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس غیبت کبریٰ کی تربیت کے لیے صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں، سرکار رسالت مآب سے لے کے سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر ایک نے تربیت کی ہے امت کی، بتایا ہے کہ اس غیبت کبریٰ میں زندگی کیسے گزارنی ہے، بتایا ہے کہ اس غیبت کبریٰ میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کرنا کیا ہے، بتایا ہے اس غیبت کبریٰ میں کہ اگر تمہارا امام تمہارے سامنے موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں تمہیں کیسے جہنم سے بچنا ہے، گمراہ ہونے سے کیسے بچنا ہے، ہر چیز بتا کے گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی 4 نشستوں میں آپ کے سامنے یہ تمام باتیں میں لے کے آؤں گا، ان تمام سوالوں کے جواب لے کے آؤں گا۔ ہر وہ پلر، ہر وہ ستون جس کے اوپر ان اصولین نے اپنے اجتہاد کی عمارت کھڑی کر رکھی ہے، جدید فروعی مسائل، امام سامنے نہیں ہے، کس سے پوچھیں، کہاں جائیں، یہ سارے پلر ایک ایک کر کے انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو مولا کے خطوط کے ذریعے، احادیث کے ذریعے یہ تمام پلر گراؤں گا۔ روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ، دلیل کے ساتھ رد کر کے دکھاؤ۔ جس کی نظریاتی نسل ہو اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گالیاں جتنی مرضی دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لطف تو یہ ہے کہ میری کسی بات پہ، میرے کسی سوال پہ دلیل کے ساتھ جواب دو، یا میری کسی بات کو دلیل کے ساتھ رد کرو، اور وہ دلیل یا قرآن سے ہونی چاہیے یا مولا کے فرمان سے ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ پوری گفتگو میں اب تک جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان سب کے لیے سیم ٹو یو، جنہوں نے سلام کہا ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنہوں نے یا علی مدد کہا ہے ان کو مولا میر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، جب تک آخری سانس میرے سینے کے اندر موجود ہے اور میری زبان کو نطق کرنے کی میرے مولا نے طاقت عطا کر رکھی ہے، کہتا رہوں گا، مولا کی ولایت میں رہو، مولا کی طرف آؤ، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ مولا نے کیا کہا ہے۔ جس سے بھی پوچھو یہ پوچھو کہ مولا نے کیا کہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نزدیک یہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ ہے، اور نیچے تمہیں یہ لکھ کے دے کہ واللہ عالم بالصواب، تو اس کو اسٹریٹ اوے اس کے منہ پہ مار کے یہ کہو تیرے پاس میں اس لیے آیا تھا کہ میں
یہ سوچا تھا کہ جس حدیث تک اور قرآن کی جس آیت کو میں نہیں جان سکا تو جانتا ہوگا، لیکن تو نے یہ جو نیچے لکھا ہے واللہ عالم بالصواب، اس سے ثابت ہوتا کہ تو بھی نہیں جانتا، ورنہ تو مجھے یا قرآن کی آیت دیتا یا مولا کا قول دیتا۔ جس دن آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا، جس دن آپ نے مفتی سے، مجتہد سے، مرجع سے اس کے فتوے کی دلیل طلب کرنی شروع کر دی اور اس دلیل میں مولا کا فرمان یا قرآن کی آیت مانگی، یقین جانیے کہ جو تربیت مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین نے غیبت کبریٰ سے پہلے کی ہے، اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائیں گے، وہی دین اور دنیا دونوں میں فلاح کا سبب ہے۔ آپ مجھے کبھی یہ کہتے نہیں سنیں گے کہ فلاں کی تقلید کر لو، فلاں کی تقلید کر لو، خامنئی کو نہ مانو، شرازی گروپ کو مان لو، فلانے کو کر لو۔ آل سعود کی آپ نے کبھی میرے منہ سے کوئی تعریف سنی ہوئی ہو؟ برطانیہ امریکہ کی کوئی بات میرے منہ سے سنی ہوئی ہو؟ نہیں سنیں گے، کیونکہ میں صرف حق معصوم کی بات کرتا ہوں۔ اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی نشست یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو ہوگی، کل پھر توقیع امام زمانہ لیں گے، لوگوں کے سوال جو انہوں نے پوچھے ہیں اور مولا نے جو جواب دیے ہیں وہ پڑھیں گے، وہ سمجھیں گے، کیونکہ اسی میں تربیت ہے مولا امام زمانہ کی غیبت صغریٰ میں، کہ تمہیں غیبت کبریٰ کا وقت کیسے گزارنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والکابہم اجمعین۔